ہم سبھی جناب چودھری جمیل اعظم صاحب، صغیر اعظم صاحب اور عظیم بخش صاحب کی والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ میں حاضر و شریک ہے۔ پروردگار عالم مائی صاحبہ مرحومہ کی قبر حشر کی منازل کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ مرحومہ کو جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل علم و فضل آپ تمام احباب اصحاب فکر و دانش موجود ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ احقاف کی آیہ کریمہ، جس میں ذات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کا جو مضمون ہے قرآن مجید میں 7 مختلف اور متفرق مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اور میں قرآن و مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ بقرہ سے، سورہ بنی اسرائیل سے اور سورہ احقاف سے اسی طرح کا مضمون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے یہ حکم فرمایا، انسانیت کے لیے یہ میرے رب کا حکم آیا۔ اور آپ غور فرمائیں کہ میرے رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اسپیسیفک سے احسان کرے۔ اور پھر والدہ کے حوالے سے فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، فرمایا کہ اے انسان کبھی غور کر کہ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، درد کے ساتھ خیال رکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں یاد کروا رہا ہے کبھی تو بچہ تھا اور تو ماں کے پیٹ میں تھا۔ رب فرماتا ہے تیری ماں نے تجھے کتنی تکالیف کے ساتھ اپنے رحم میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، پھر تجھے جنم دیا تو تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔ آج اپنی ماں کو والدین کا بے ادب ہو کر کوئی مقام والا نہیں ہوگا۔ اور تاریخ اسلام میں کوئی ایسا، کتنے ایسے لوگ ہیں والدین کی خدمت کی وجہ سے بطور خاص زیارت مصطفیٰ سے محروم رہے، اس کی وجہ بھی محدثین کرام نے بیان کی ہے۔ ایک حدیث سے بعد حضرت امام حاکم نے بھی نقل فرمائی ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت حضرت ضرور واسطے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دعا واسطے حاضرات اس مسجد کے صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله
اللهم اغفر لنا واغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك يا رب صل وسلم على حبيبك خير الحكيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول وأحوال يا رب صل وسلم على حبيبك خير الحكيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا غاسل الكرم يا غاسل الكرم يا رب صل وسلم على حبيبك خير الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله